معجزات سیرت انبیاء کا سب سے نمایاں اور روشن باب ہے۔ ان کی حقانیت سے انکار کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لیے کسی بھی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی ان انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ بھی عطا فرمایا، جسے دیکھ کر لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی اور منکرین جان توڑ کر کوششوں کے باوجود اس کی مثال لانے سے عاجز رہتے، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا سانپ بن گیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا وغیرہ۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دیے، بلکہ جو معجزات دیگر انبیاء علیہ السلام کو فردن و فردن عطا ہوئے وہ سب اور ان سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عالی میں جمع کر دیے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لاتعداد معجزات میں سے ایک معجزہ، ایک بہت ہی منفرد اور نمایاں معجزہ معراج ہے۔ معزز ناظرین و اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان، عرش و کرسی سے اوپر تشریف لے گئے اور کائنات کی سرحد پار کر کے لامکان کی سیر فرما کر واپس زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ الحمدللہ۔ معزز ناظرین و اکرام، واقعہ معراج کچھ یوں ہے۔ ہجرت کے 2 سال پہلے 27 رجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے اور پیکر انور تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانیہ رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانیہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرم میں لے کر حرم کعبہ میں لٹا دیا۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، ابھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے بوراق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس بوراق کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے وقت اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی بھی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرکار کائنات محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی میں اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے گردن کے بالوں کی جگہ رکھا اور فرمایا، اے بوراق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے عز و جل کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بوراق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود کو ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوراق پر سوار ہوئے اور بڑی شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ معزز ناظرین و اکرام، حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ معزز ناظرین و اکرام، بہت سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 3 مقامات پر نماز ادا کی گئی۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار کر نماز پڑھنے کے لیے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے اور اسی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار کر نماز پڑھنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزیدہ ہوئے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار کر نماز پڑھنے کا کہا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الحلم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلوں کے پاس واقع تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ معزز ناظرین و اکرام، معراج کی رات ایک مختصر رات نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ روح زمین کی ہر ایک چیز کو روک دیا گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ معزز ناظرین و اکرام، بخاری شریف کی روایات کے مطابق ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آسمان کی طرف خروج۔ پہلا آسمان۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان آ گیا۔ روایات میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر کہا گیا مرحبا یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر فرمایا۔ باری باری 7 آسمان طے کر لیے گئے۔ معزز ناظرین و اکرام، 7 آسمان طے کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مصطفی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس مقام پر کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ کلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صفحات میں نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ صفحات شعبان کی 15ویں شب متعلقہ احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین و اکرام، عرش الہی سے بھی اوپر پھر مصطفی سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے، پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکان کہتے ہیں۔ یہاں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو قرب خاص عطا فرمایا۔ سرکار عالی وقار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا۔
پیارے اسلامی ناظرین، بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین اور دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمان، عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکان کی سیر کروائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات کو بھی اپنی ناقص عقل کو بھی دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بند نہیں پڑتا اور من گڑت اور ہوائی بہانوں سے خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی انکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند اور سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کے لیے چاہے فاصلہ سمیٹ دے اور جس چیز کے لیے چاہے بڑھا دے۔